یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے تھے جو اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے اور انسانی بستیوں کو تباہ کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات، تورات کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین اور صد ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ ذوالقرنین کون تھے، اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور صد ذوالقرنین سے متعلق بہت سے اندازے لگائے۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض کا کہنا ہے کہ سکندر ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن مجید کی صراحتاً آیات موجود ہیں کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسی پہاڑی پر پہنچا جس کی دوسری جانب یاجوج و ماجوج موجود تھے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں یاجوج و ماجوج کے واقعے کے درمیان ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج و ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار تعمیر کر دیں۔ اور اس میں پھر ایک ڈیٹیل موجود ہے کہ ذوالقرنین نے کس طرح اس قوم کو یاجوج و ماجوج کی ظلم و ستم سے بچایا، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حصی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج و ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آ جائے گا تو وہ یعنی یاجوج و ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ تاریخ دان ہمیشہ سے ہی اس بات کی کھوج میں رہے ہیں کہ آیا کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کہاں واقع ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار چین ہی ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار ہے، لیکن یہ بات حقیقت نہیں، کیونکہ دیوار چین ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار یمن میں واقع ہے جس کا نام مارب ہے، لیکن یہ بھی حقیقت نہیں ہے کیونکہ دیوار مارب پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ دیوار بھی لوہے اور تانبے سے نہیں بلکہ عام مسالے سے بنائی گئی ہے۔ عزیز سامعین کرام، ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نکالنا چاہے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھود ڈالیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جو بعد میں ان کی جان لے لیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینکیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی پھیل جائے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، نواس بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج و ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج اور کوئی نہیں مگر چنگیز خان اور اس کی حکومت ہی ہے جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کے خون بہائے تھے، لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غارت اور شر و فساد مراد ہے، جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔